اللہ اکبر۔ بہرحال دادا کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کو انہوں نے مارا، پھر انہوں نے ان کو مارا، اس نے بیٹے کو محروم نہیں کر سکتے شریعت میں، کیونکہ بیٹے کو میراث کا حصہ اللہ نے دیا ہے، وہ دادے نے نہیں دیا۔ اگر اس کی غلطی ہے تو اس کی سزا بھگتے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو میراث سے محروم کر دیا جائے۔ پہلے دن میں نے طواف کیا، پھر میں نے دوسرے دن صفا مروہ دوڑا، پھر میں نے اپنا حلق کرایا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تم نے طواف کر لیا، اب اگر احرام کھول کے کپڑے پہن لیے اور پھر دوسرے دن صفا مروہ دوڑے پھر تو دم پڑ گئی، لیکن تم نے احرام نہیں کھولا، احرام میں رہے، پھر دوسرے دن جا کے صفا مروہ کی حلق کرایا، پھر کوئی دم نہیں ہے۔ پہلے دن میں حالت احرام میں تھا، لیکن احرام کی چادر کبھی کبھی منہ پہ لگتی تھی، کوئی بات نہیں، ہوا سے اڑ کے منہ پہ لگ سکتی ہے۔ چودہ سال پہلے بیوی کو میں نے طلاق دی، میرے دو بچے جوان ہیں، ماں کے پاس ہیں، اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ بچے 14 سال کے ہو گئے، اس کو اب خیال آیا ہے سلو کرنے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہتے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد کتنے عرصے کے بعد شادی کا؟ مرد پہ عدت نہیں ہوتی، عدت عورت پہ ہوتی ہے، اور عدت کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، حمل نہ ہو، اس لیے اس کے لیے حکم ہے کہیں یتربصن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے۔ مرد کو تو پیٹ یا حمل ہوتا نہیں، اس کو عدت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے تو دوسرے دن شادی کر لے۔ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز، اگر ان میں تکبر پیدا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال بریلوی کریں یا دیوبندی کریں، 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جو ہے وہ منع ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد کیا کرو۔ ہر چیز تو سمجھا دی ہے کہ بھی سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، 13، 14، 15 3 راتیں جو ہیں ان کے روزے رکھو، 9، 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سب بتا دیا۔ صرف میلاد والی بات رہ گئی جو 1400 سال کے بعد مولویوں کو یاد آ گئی، یہ خالص بدعت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ دیوبندی حضرات نے ایک سوچا کہ اگر ہم اس کا کوئی متبادل حل نہ تلاش کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو 12 کو نہ صحیح 11 کو یا 13 کو سیرت النبی کے نام پہ جلسے رکھ لیے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کیا، تاکہ لوگوں کو ایک تو صحیح ولادت کا پتہ لگے، صحیح مسئلے کا پتہ لگے، اور دوسرا لوگ ان کی بدعتوں سے نکل کے دین کی طرف آئیں۔ ان کا منشا یہ تھا۔ اگر یہ منشا نہ ہو، وہ میلاد تو منانے کے قائل ہی نہیں ہیں کسی طرح سے بھی، تو بہرحال یہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں تو اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ایک شیعہ کا مولوی تھا، مناظرہ جب ہوتا نا تو اس بدبخت کو پتہ نہیں مر گیا اگر زندہ ہے، تو ایک عادت تھی کہ وہ اہل سنت کی کتابیں سے پڑھتا نہیں، یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور پھینک دیتا۔ اب لوگوں نے سمجھایا بھئی تم مناظرہ کرو، حوالہ دو، کسی دوسرے کی کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟
یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ بات نہ آیا۔ آخر ایک مولوی صاحب مناظرے بنے، وہ مناظرے پہ تیار ہوئے، وہ آیا، انہوں نے بھی اس کی کتابیں اٹھا کے اس نے ایک پھینکی، اس نے 3 پھینک دی۔ انہوں نے کہا یہ لو یہ کافی ہے تمہاری، یہ لو یہ کشف الغمہ ہے تمہارا، یہ لو یہ ترجمہ مقبول ہے تمہارا۔ اس کے بعد پھر اس کو جرأت نہیں ہوئی کتابیں پھینکنے، چونکہ اس نے اسی کا جواب دیا جو زبان کو سمجھتا تھا۔ تو بعض لوگ اس لیے سیرت کے جلسہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو بدعت سے بچائیں، باقی نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ بدعت ہے۔ آیت اللہ یہ شیعہ لوگوں کا لقب ہے۔ اصل آیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی اماں کو آیا اللہ کی نشانی بنائی قدرت کی، کہ دیکھو بغیر باپ کے اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ تو یہ عام طور پر یہ لقب جو ہے شیعہ رکھتے ہیں اپنے بڑے بڑے مجتہدوں کا کہ یہ آیت اللہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، کسی اہل سنت کو یہ نام لقب نہیں رکھنا چاہیے۔ مشرک کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ ہمارے یہاں 2 بہنوں کا نکاح ایک دن نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے منحوس، یعنی 2 بہنیں ایک کے نکاح میں تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دن میں دونوں بہنوں کا نکاح ہو تو منحوس کیسے ہو گیا؟ ایک کا ہو تو منحوس نہیں ہے، 2 کا ہو تو منحوس ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، گھر سے پتہ نہیں لوگ مسئلے بناتے گھڑتے کیسے ہیں۔ میرے بڑے بھائی اور میری بانجی کو دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ خالی پرچیاں پہ نہ رکھ دیا کرو نا۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ تم میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کرواؤ اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کرو۔ زندہ آدمی کے لیے بھی عمرہ کر کے آپ اس کو ثواب بخش سکتے ہیں۔ عشاء نماز کے بعد جو وتر ہیں وہ 3 رکعتیں مل کے پڑھنی ہیں، اور 2 رکعتوں میں بیٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، پھر تیسری رکعت پڑھ کے دعا قنوت پڑھ کے پھر رکوع کر کے پھر سلام پھیرنا ہے۔ حرم شریف کے باہر جو سبیل لگی ہوتی ہے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں اور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ تم نہیں کھاؤ گے تو کوئی اور غریب کھائے گا، اگر تم کھا گئے تو غریب کیا کھائے گا۔ جو بات بھی کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یہ بیماری ہوتی ہے، الزائمر ایک بیماری ہے، اس کا آپ علاج بھی کروائیں۔ اور اللہ کے اسماء ہیں یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، سر پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اللہ سے دعا کریں۔ آدمی اپنے سسر کے لیے اس کے پیسوں سے حج بدل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اگر 4 رکعتوں میں 2 رکعت پڑھ لی، 3 رکعتیں ہوئیں یا 4 شک ہوا تو بہرحال سجدہ صاف کرے، لیکن کوشش یہی کرے کہ شک ہے تو 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ کے پھر سجدہ صاف کرے۔ آداب حاضری مدینہ پاک یہ ہیں کہ آپ یہاں سے درود شریف پڑھتے جائیں، وہاں سامان رکھ کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، بڑے ادب سے سرکار دو عالم کی مسجد میں داخل ہوں، اور پھر چلتے چلتے موقع ملے تو ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ غیر محرم عورت سلام کرے نہیں کرنا چاہیے، سلام کرے تم جواب بھی نہ دو۔ ایک سال ہو گیا میرے خامن سے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ عدالت سے طلاق لے لو، تو لے لو، درخواست دے دو خلو کی۔ عورت حالت حیض میں گئی، میقات تھی، بہرحال اگر اس نے احرام نہیں باندھا دم پڑ گئی، وہ حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کر سکتی تھی، عمرے کی نیت کر سکتی تھی۔ اب جب پاک ہو جائے طائف کے میقات سے جا کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ بہرحال پورے مکہ شہر میں جہاں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے۔ میری ہوٹل جو ہے وہ کبوتر چوک میں ہے، میں معذور ہوں، اگر صفیں ملیں تو ان سے مل جاؤ، ورنہ اسی قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو۔ میں نے حج کیا اور 11 تاریخ کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، بہرحال مجبوری کیا تھی؟ مجبوری تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی قبر کہاں ہے اللہ عالم، نہ میں نے ڈھونڈی ہے نہ مجھے پتا ہے۔ یہ قبریں ڈھونڈنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے، ہماری نہیں۔ جب اللہ کا کعبہ مل گیا پھر قبر تلاش کرنے کا کیا معنی؟ عورت کا پردہ چہرہ ڈھانپنا چاہیے، نہیں پاؤں کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا۔ پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے، فتنہ چہرے میں ہے کہ پاؤں دیکھنے میں ہے؟ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ اہل حدیث اور یہاں کے اعمال میں کیا فرق ہے، اللہ عالم، تم خود دیکھو۔ بیوی مر گئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے، اگر عورت اور کوئی نہ ہو غسل دینے والی تو پھر دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا۔ مسجد جیرانہ میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا معنی؟ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، اگر مسجد میں موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آ سکتی۔ طواف کی حالت میں ٹیلی فون پہ گھر باتیں کرنا بہرحال ناجائز ہے، ضرورت دین کی بات جائز ہے، غیر دینی باتیں کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جب طواف ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہو۔ میں 5 مہینے سے دل کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم حرم شریف کے امام کے پیچھے تمام نماز کے ارکان کرتے ہیں، مگر دوسرے امام صاحب کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا کیا مقصد ہے۔ حج کے دوران میں نے 3 شیطانوں کو ظہر سے پہلے یا نزیوال سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی۔ سیاہ لباس پہننا بطور ماتم کے یا بطور غم کے ناجائز ہے، ویسے کوئی حرج نہیں۔ میری والدہ عمرہ کر رہی تھی، طواف کے بعد بال کاٹنے باقی تھا، پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے مرہم لگا دی، خوشبو تھی اور کوئی دم نہیں اس پہ، کیونکہ وہ زخم تھا اور مجبوری تھی، اس نے خوشبو سمجھ کے نہیں لگایا، دوائی سمجھ کے لگائی۔ طواف میں تبلیغ کر سکتے ہیں، طواف میں طواف کریں، فارغ ہونے کے بعد تبلیغ کریں۔
آپ جو طواف کر رہے ہیں یہی تبلیغ تو ہے. لوگ دیکھیں گے بھی یہ طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا. تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے. آپ طواف کریں یہ بھی تبلیغ ہے. آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے. تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ لوگ جس کو سمجھیں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و امور بناتنا و اخواننا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین مع راحت قلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا. اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا. اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین. یا اللہ پورے عالم میں جہاں دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان حلب میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.